السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکرن ما یتلی فی کتابک واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ محترم ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ و معلمات اور عزیز طلباء، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے آپ سب کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ دنیا میں لوگ مختلف چیزیں حاصل کرتے ہیں، مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، اور ان تمام میں سب سے پسندیدہ چیز اور اس میں سے بھی سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ چیز علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ علم دین یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھے اور دوسروں کو قرآن مجید کا علم سکھائے۔ اگر ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دینی تعلیم سکھا رہے ہیں تو یہ حقیقت میں ہمارا اپنا انتخاب نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ آنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ کام آسان ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص اس میدان میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے اس اعتبار سے آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ناانصافیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ناانصافی یہ بھی ہے کہ تعلیم کے میدان میں ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو تو زیادہ ترجیح دیتے، لیکن لڑکیوں اور اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر ہمارے معاشرے میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم پر جیسے توجہ دینی چاہیے ویسے ہمارے معاشرے میں نہیں دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آج امت میں تھوڑی بہت بیداری آئی ہے، جس کی وجہ سے 20-25 سالوں سے لڑکیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ بھی دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و انعام۔ آپ ذرا 20-25 سال پہلے ہمارے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ پورے ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے 2-4 ادارے ہی آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن آج یہ حال ہے کہ ہر بڑے شہر میں لڑکیوں کی تعلیم کے ادارے الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں ان اداروں کی قدر کرنی چاہیے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسلاف کرام، صحابہ کرام کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری عورتیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں
اور تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے ایک مقام حاصل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کے اندر تعلیم کا شوق پایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے جہاں پر مردوں میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا، وہیں پر عورتوں میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کیا۔ اور عورتوں میں تعلیم کا اس قدر شوق تھا کہ صحابیات بسا اوقات اللہ کے نبی سے شکایت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ صحابیات نے آپ کو شکایت کی کہ اللہ کے رسول، ہمیشہ مرد حضرات آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے خاص وقت یا دن متعین کیجئے تاکہ ہم اس میں آپ سے تعلیم حاصل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے الگ سے ایک دن متعین کیا جس میں آپ عورتوں کو، صحابیات کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا اس قدر شوق اور جذبہ تھا کہ آپ نے ان صحابیات کی تعریف کی جو تعلیم حاصل کرنے میں نہیں شرماتی تھیں۔ خصوصاً یہ صفت انصار کی عورتوں میں پائی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نعم النساء نساء الانصار، سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ انہیں دین حاصل کرنے میں، دین کی سمجھ حاصل کرنے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو یہ ازواج مطہرات کے پاس آتی، بلکہ بسا اوقات اللہ کے نبی کے پاس آ کر اللہ کے نبی سے دینی تعلیم حاصل کرتی، اللہ کے نبی سے دین کے بارے میں سوالات کرتی، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے میں، دین کا علم حاصل کرنے میں کبھی کسی قسم کی شرم و محسوس نہیں کیا کرتی تھیں۔ اور اس پر اللہ کے نبی نے ان صحابیات کی تعریف کی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات میں بڑے بڑے عالم صحابیات گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات، حقیقت میں یہ امت کی معلمات تھیں، امت کی معلمات تھیں، امت کو تعلیم دینے والی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہی اس اعتبار سے کیا کہ یہ امت کو تعلیم دینے والی، اور امت سے کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان ازواج مطہرات سے، امت کی ماؤں سے، نبی کی بیویوں سے کوئی سوال کرو تو پردے کی آڑ سے ان سے سوال کرو، ان سے علم حاصل کرو تو پردے کی آڑ سے انہیں علم حاصل کرو۔ تو یہ امت کے مردوں سے بات کہی گئی، صحابہ کرام سے بات کہی گئی کہ تم نبی کی بیویوں سے علم حاصل کرو، اور نبی کی بیویوں سے تعلیم اگر حاصل کرو تو پردے کے آڑ میں رہ کر ان سے سوال کرو، ان کے بارے میں، ان سے دین کے بارے میں سوال کرو۔ اور ازواج مطہرات کا تعارف کراتے ہوئے اسی صورت میں سورہ احزاب میں کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں، ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں نازل کی جاتی ہیں وہ، اور حکمت کی جو باتیں، یعنی احادیث کی جو بھی تعلیمات تمہیں دی جاتی ہیں، کتاب اور حکمت کی یہ تعلیمات، یہ تم لوگوں کو پہنچاؤ، اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو۔ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں کہا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حقیقت میں امت کی معلمات تھیں، امت کو یہ علم دیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم میں جو مقام تھا وہ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کو حاصل نہیں تھا، بڑے بڑے مردوں کو حاصل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے زیادہ آپ سے احادیث بیان کرنے والے، آپ سے حدیث کا علم سب سے زیادہ حاصل کرنے والے اور امت کو پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مقام حضرت عائشہ کو جو حاصل ہوا علم کی بنا پر، صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دین کے کسی مسئلے میں ہمیں دشواری پیش آتی، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم مائیں عائشہ کے پاس جاتے، ان سے اس مسئلے کا حل دریافت کرتے اور وہ ہمیں اس مسئلے کا حل بتاتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت میں عورتوں کو جو مقام عطا کیا وہ علم کی بنا پر اور عورتوں کی تعلیم پر، لڑکیوں کی تعلیم پر بڑے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنی کسی لونڈی کو اچھی طریقے سے تعلیم دے، اس کی اچھی طریقے سے تربیت کرے اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا کرے گا۔ اب تو لونڈی اور غلامی کا دور نہیں، لیکن اس حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ علم کی اہمیت، لڑکیوں کو تعلیم دینے، انہیں تربیت کے زیور سے آراستہ کرنے پر اللہ کے نبی نے اجر و ثواب کی بشارت سنائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ان ماں باپ کو بھی یہ بشارت سنائی جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں، اگر وہ اپنی 2 بیٹیوں کو اور 3 بیٹیوں کو اچھی طریقے سے تربیت کرے، انہیں اچھی تعلیم دے، یہاں تک کہ ان کا اچھا رشتہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرے گا۔ یہ بشارت، یہ فضیلت لڑکوں کی تعلیم پر نہیں، لڑکوں کی تربیت پر نہیں، یہ اور بات ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم ماں باپ کا فرض ہے، لیکن لڑکوں کی، بیٹوں کی تعلیم اور تربیت کی کوئی فضیلت نہیں بتائی گئی۔ جو فضیلت اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کی قرآن مجید نے بتائی ہے، احادیث میں بتائی گئی ہے اور اسلام میں بتائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ عرب کے معاشرے میں بھی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جو بدترین معاملہ کیا جاتا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے، جبکہ عرب کے معاشرے میں لڑکی پیدا ہوتی زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جب آتی، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، انہیں چومتے، بوسہ دیتے اور پھر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ مقام آپ نے عورتوں کو دیا اور آپ نے اپنی ان بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا اور ان کے اچھے رشتے کا آپ نے اہتمام کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اور تربیت کا آپ نے جو اہتمام کیا، بے انتہا محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ سے، لیکن یہ محبت تعلیم اور تربیت کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی۔ آپ ہمیشہ اپنی بچی کی دینی تربیت کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ سے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، سلینی ما شئتی من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ میرے مال میں سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ وقت کا نبی، نبیوں کا سردار اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر تمہارے کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تمہارا عمل ہے، میرا رشتہ، میں تمہارا باپ ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، لیکن میں تمہارے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں آخرت چاہیے، آخرت میں جنت چاہیے تو عمل کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے
اپنی بیٹی سے کہا، اللہ کے نبی صرف نبی نہیں تھے، مدینہ کی ریاست کے بادشاہ تھے، ایک زبردست بادشاہ تھے، آپ کے پاس ہر دن کثرت سے مال اور دولت آتا تھا، مال اور دولت آتی۔ ایک مرتبہ جب مال غنیمت میں غلام اور لونڈیاں آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں، بے انتہا جن سے آپ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ گھر کا کام کاج میں تنہا کرتی ہوں، میرے پاس کوئی خادم نہیں، کوئی نوکر نہیں، تنہا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، آپ ایک غلام مجھے دے دیجئے تاکہ میرے گھر کے کاموں میں وہ میرا ہاتھ بٹا سکے، میری مدد کر سکے۔ باپ تھے، اپنے بچی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ایک باپ۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو ایک نہیں 2 3 جتنے چاہے غلام دے سکتے تھے، اور آپ کے اختیار میں تھا، آپ جائز طریقے سے دے سکتے تھے، لیکن آپ اپنی بیٹی کو دنیا دار بنانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کروں گا۔ اس سے بہتر چیز کیا آپ نے عطا کیا؟ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے دنیا کے غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ تربیت دیکھیے، تربیت بچپن ہی میں نہیں، شادی ہو چکی ہے حضرت فاطمہ کی، شادی کے بعد بھی برابر تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان کی دینی تعلیم کا اہتمام، ان کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی فکر کرنے کا پورا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہو چکی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو چکی ہے۔ شادی کے بعد ایک رات اللہ کے نبی گھر جاتے ہیں، رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں الا تصلیان، کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ کون سی نماز؟ مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نہیں، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کے لیے اپنی بیٹی اور داماد کو بیدار کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے، ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک ہار دیکھا۔ سونا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، حلال ہے، عورتوں کو سونے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ چیز ان کے ہاتھ میں دیکھی تو ناراض ہو گئے، کہا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں آگ کا ہار ہو؟ ناراض ہو کر اللہ کے نبی گھر سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب حضرت فاطمہ نے یہ دیکھا کہ باپ ناراض ہو گئے تو فوراً سونے کے اس ہار کو بازار میں بھیج کر اسے فروخت کر دیا، اور اس سے جو رقم آئی اس رقم سے غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ تربیت تھی۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت ضرور کرتے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا آپ نے خوب اہتمام کیا۔ لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں سارے ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، سارے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کا اہتمام کریں، اچھے رشتے کا انتظام کریں۔ نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کے لیے کس طریقے کے رشتے کا انتظام کیا، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی شادی آپ نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفى لی، انہوں نے مجھ سے بات کی اور وہ بات میں سچے نکلے، انہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ وفائی کی۔ ان کی سچائی اور وعدہ وفائی کی، ان کے نیک اخلاق کی آپ نے تعریف کی۔ اسی نیکی کی بنیاد پر آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان دونوں کا نکاح آپ نے حضرت عثمان سے کیا۔ رقیہ سے آپ نے حضرت عثمان کا نکاح کیا۔ رقیہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا۔ اتفاق سے
حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں لو کانت لی ثالثۃ لزوجتها، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح عثمان سے کرا دیتا۔ کون ہے یہ عثمان؟ حضرت عائشہ ان کا تعارف کراتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کا تہبند، آپ کی ازار آپ کی پنڈلیوں سے ذرا اوپر اٹھی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے اور داخل ہونے کی اجازت دی۔ دوسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، آپ اسی حالت میں ان کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیے۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو درست کیا، پھر اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے اس کا سبب دریافت کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں اس شخص سے شرم نہ محسوس کروں جس سے فرشتے شرماتے؟ یہ حضرت عثمان کی شرم و حیا تھی۔ حضرت عثمان ایسے شرمیلے، ایسے شرم و حیا والے کہ ان کے شرم و حیا کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے شرماتے تھے۔ یہ اس قدر نیک صفت اور ان کی جو نیکیاں تھیں، ان نیکیوں کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ آپ کے تیسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کے موقع پر یہودیوں سے جنگ جاری ہے، 2 دن ہو چکے ہیں، تیسرے دن جنگ کا جھنڈا کسی شخص کو حوالے کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آج میں ایسے شخص کو اسلامی لشکر کا جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ پھر آپ نے یہ جھنڈا کس کو عطا کیا؟ حضرت علی کو۔ تو حضرت علی وہ شخص ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت کی بات ہے، ان کے دینداری کی دلیل ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے دیندار دامادوں کا انتخاب کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی تربیت اور اپنی بچیوں کی شادی کے لیے آپ نے نیک اور دیندار رشتے کا آپ نے انتظام کیا۔ عام طور پر شادی کے بعد بسا اوقات ماں باپ کی طرفداری کی وجہ سے، بیجا طرفداری کی وجہ سے رشتے نبھنے کے بجائے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ باپ بیٹی کی طرفداری کرنے لگتا ہے، بیٹی کی غلطی کے باوجود بیٹی کا ساتھ دینے لگتا ہے، نتیجے میں بیٹی اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں خود آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ایسا ہو جاتا تھا، ناچاقی ہو جاتی تھی، دونوں کے درمیان کبھی انبن ہو جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ علی موجود نہیں، فاطمہ کے شوہر علی موجود نہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ سے تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ان کے درمیان ذرا ناچاقی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت علی کون تھے؟ بچپن سے جن کی اللہ کے نبی نے تربیت کی تھی، جن پر اللہ کے نبی کے بڑے احسانات تھے۔ آپ چاہتے تو علی کو ڈانٹ سکتے تھے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، میرے احسان کو تم نے بھلا دیا، لیکن آپ نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی نظر آئے، آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو علی کہاں ہیں؟ انہوں نے تلاش کیا، علی ان کو مسجد نبوی میں سوتے ہوئے نظر آئے۔ آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ وہ تو مسجد میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت علی کے پاس گئے اور ان کی قمیص ان کے پیٹھ سے اٹھی ہوئی تھی اور ان کے پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ اس مٹی کو ان کی پیٹھ سے دور کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے بیدار ہو جاؤ۔ ان کا نام تو علی تھا، لیکن ان کے پیٹھ پر مٹی لگنے کی وجہ سے آپ نے ان کو ابو تراب کہا۔ تراب کے معنی مٹی کے ہوتے ہیں، اے مٹی والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے
آپ کا یہ لقب اتنا پسند آیا کہ اگر کوئی مجھے علی کے نام سے پکارتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ابو تراب کہہ کر پکارنے سے خوشی ہوتی تھی۔ تو غرض یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز تھا۔ تو آپ یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا جو معلمات یہاں پر تعلیم دے رہی ہیں وہ دونوں ہی بڑی مبارکباد ہیں۔ اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، علم حاصل کرنے کو ہم غنیمت جانیں۔ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں سب سے اہم بات محنت اور کوشش ہے۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں محنت اور کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں یہ آپ کا جو 2 سالہ کورس ہے، اگر آپ محنت کریں تو ان 2 سالوں میں آپ دین کی بہت ساری باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال رہے؟ صرف 4 سال۔ صرف 4 سال۔ انہوں نے ان 4 سالوں کے اندر اتنا علم حاصل کیا کہ وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ 23 سال تک رہے وہ اتنا علم حاصل نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصاری صحابہ کھیتی باڑی کے لیے اپنے باغوں میں چلے جاتے، مہاجر صحابہ تجارت کے لیے بازاروں میں چلے جاتے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا اور اللہ کے نبی سے میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ یہ ان کی محنت تھی جس کے نتیجے میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ انہوں نے اللہ کے نبی کی احادیث کو حاصل کیا اور جمع کیا۔ اور دوسری اہم چیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات احادیث کو یاد کر لیتے تو وہ ان کے ذہن سے نکل جاتی تھی۔ بہت سارے طلبہ اور طالبات کو شکایت ہوتی کہ میں یاد کرتا ہوں، یاد کرتی ہوں، لیکن یاد نہیں رہتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے اس کی شکایت کی تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی کہ اے پروردگار ان کے حافظے کو مضبوط بنا دے۔ تو اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ دعا بھی کرتے رہیں اور اپنے اساتذہ اور معلمات سے دعا کی درخواست کریں۔ جب بھی تعلیم کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ آئے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہم خود بھی اللہ سے دعا کریں اور اپنے اساتذہ اور معلمات سے دعا کی درخواست کریں۔ دعا سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیم کی راہ میں ہم کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور، کمتر اور حقیر نہ سمجھیں۔ بہت سارے طلبہ اور طالبات یہ سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا، یا ہماری کلاس میں فلاں طالبہ، میری فلاں سہیلی بہت زیادہ ذہین ہے، وہی آگے بڑھے گی، میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس طرح کا وسوسہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ دنیا میں ہر چیز ہم اپنی محنت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنے والے ذہین لوگ نہیں، دنیا میں ترقی کرنے والے محنتی لوگ ہیں۔ محنت کے ذریعے ہم ذہین لوگوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ محنت شرط ہے، ذہانت ضروری نہیں، محنت ضروری ہے۔ محنت اگر ہم کریں تو ذہین لوگوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ چھوٹی کتابوں میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ آپ ایک واقعہ پڑھے ہوں گے کچھوا اور خرگوش کا۔ تانبیل کچھوا جو کہ بہت آہستہ چلتا ہے، خرگوش بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ کچھوے کی ہمت دیکھیے، اسے معلوم کہ میں تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا نہیں ہوں، اس کے باوجود خرگوش سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ خرگوش تیزی کے ساتھ دوڑ کر آدھا راستہ طے کرنے کے بعد دیکھا کہ ابھی بہت دور ہے تو جا کر سو گیا۔ اب یہ کچھوا آہستہ کے ساتھ چلتے ہوئے خرگوش سے پہلے رکے بغیر مسلسل چلتے ہوئے وہ منزل پر پہلے پہنچ گیا اور خرگوش سے آگے بڑھ گیا۔ تو اس واقعے سے جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہی کہ محنت کے ذریعے ہم، مسلسل محنت کے ذریعے ہم ذہین لوگوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کمزور، کمتر، حقیر نہ سمجھیں۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ بیماری طلبہ اور طالبات میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔
ایک سروے کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق 70% طلباء اور طالبات میں احساس کمتری پائی جاتی، یعنی میں کمزور ہوں کا احساس پایا جاتا ہے۔ کمزور نہیں ہوتے، کمزوری کا احساس پایا جاتا ہے۔ کمزور نہ ہو کر کمزوری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہم کو کامیابی سے پیچھے کی طرف، ترقی سے پیچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ ترقی ہم کرنا چاہیں تو ہمارے اندر کمزوری بھی ہو، تب بھی ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ اگر کمزوری ہے تو اس کمزوری کو ہم مسلسل محنت کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ عزم، حوصلہ، ہمت اگر ہمارے اندر ہے تو ہم بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں، ترقی کے اعلیٰ معیار پر ہم فائز ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی جو سب سے بلند چوٹی، ایورسٹ کی چوٹی، ہمیشہ پہاڑوں برف سے اٹی رہتی ہے، اس پر چڑھنا آسان کام نہیں۔ اگر کوئی اس پر چڑھ جائے تو اس کا ریکارڈ قائم ہو جاتا ہے، پیپروں میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر چڑھ کر اپنا ریکارڈ قائم کیے۔ اس پر چڑھنے والوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے پیروں سے معذور تھا، لنگڑا تھا، لنگڑا شخص اس پر چڑھ گیا۔ کیسے چڑھا؟ اپنے عزم اور حوصلے کی وجہ سے۔ عزم اور حوصلہ ہو تو ہم ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں، ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ابھی کل ہی میں نے واٹس ایپ میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ ایک لڑکی جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 17-18 سال کی ہوگی، ایک ہاتھ سے 14 قلم چلاتی۔ تصور کر سکتے ہیں، ایک وقت میں 14 قلم چلاتی، اور ایک ہی وقت میں صرف 3 منٹ میں اس نے ہندوستان کے آزادی میں جن لیڈروں نے حصہ لیا ان کے 14 ہندوستانی لیڈروں کا ایک ہی وقت میں وہ 14 لوگوں کی تصویر بناتی۔ ایک ممکن ہے، ایک آدمی کی تصویر بنانے کے لیے ہم کو 3 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں، لیکن وہ بیک وقت 14 آدمیوں کی تصویر بناتی ہے اور ایک ہی وقت میں 14 قلم چلاتی ہے۔ جب اس نے اس بات کا اظہار اپنے کسی بڑے آدمی کے سامنے کیا تو اس نے کہا کہ ناممکن ہے، تو اس نے کہا کہ میں ممکن کر کے دکھاتی ہوں۔ تو اس نے 3 منٹ کے اندر ایک ساتھ 14 قلم چلائے۔ 14 قلم چلانے کے لیے ہاتھ میں اتنی انگلیاں بھی نہیں، کیسے اس نے چلایا؟ اس نے کیا کیا؟ لکڑی کا ایک فریم بنایا اور اس میں 14 قلم کو اس نے ٹاک دیا، اور اپنے ہاتھ کے ذریعے وہ ان 14 قلموں کو چلا کر ایک ساتھ 14 تصویر اس نے بنائی۔ دیکھنے میں مشکل کام ہے، لیکن اس نے سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں یہ کام کر سکتی ہوں، نتیجے میں وہ یہ کام کی۔ تو ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے اگر ہمارے اندر عزم اور حوصلہ ہو اور اس کے لیے ہم محنت کریں۔ تو اس لیے آپ کو جو یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے جو وقت ملا ہے، 2 سال کا وقت، اگر آپ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی قدر کریں، تو انشاءاللہ ان 2 سالوں میں آپ بہت کچھ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں اور جو بگاڑ، بدعت و خرافات، شرک، اس طرح کی جو بھی خرابیاں عام ہو رہی ہیں، غور کر کے دیکھیں، ان میں بڑا حصہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ مزاروں پر آپ جائیے، درگاہوں پر جا کر دیکھیے، مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ وہاں پر ہوتی ہے۔ جتنے بھی غلط کام ہیں ان میں سب سے زیادہ آگے عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ عزم کر لیں تو انشاءاللہ اس بستی میں جو انقلاب آئے گا، جو بگاڑ دور ہوگا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے ذریعے یہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ عورت اگر درست ہو جائے تو پورے ایک گھر کو درست کر دیتی ہے۔ عورت اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے ایک گھر کی وہ اصلاح کر دے گی، اور اپنے گھر کو ہر طرح کے خرافات سے، بدعات سے، شرک سے، ہر طرح کے رسم و رواج سے وہ اپنے گھر کو، اپنے محلے کو اور اپنے بستی کو پاک کر سکتی ہے۔ تو آپ اس بات کا عزم کریں کہ ہم دینی علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اور ہم جہاں رہیں گے وہاں پر اس علم کی روشنی کو عام کریں گے،
اور اس علم کی روشنی کے ذریعے جہالت کی تاریکیوں کو دور کریں گے، بدعت و خرافات کی تاریکیوں کو ہم ختم کریں گے۔ یہ عزم کریں اور اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری کریں۔ ہمارے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں ہیں اس پر نظر ہونی چاہیے، اور ان کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کچھ علمی تیاری کر سکتے ہیں، وہ تیاری ہم کو یہاں پر کرنا ہے۔ آپ یہاں پر رہتے ہوئے جو آپ کتابیں درس میں پڑھتے ہیں، کلاس میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس الگ سے مطالعے کی کاپی ہونی چاہیے۔ اس میں آپ شرک پر، بدعات پر یا مختلف جو بھی رسم و رواج ہیں ان تمام پر آپ کے پاس تقریریں ہونا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے آپ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں ان چیزوں پر آپ تقریریں کریں اور لوگوں کے اندر ایک تعلیمی بیداری، ایک دینی بیداری پیدا کریں۔ جو بھی انقلاب آتا ہے وہ انقلاب ہزاروں افراد کے ذریعے نہیں آتا، اس کے پیچھے پہلے چند افراد ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پہلے چند افراد ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی ایک عظیم انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ جو یہاں پر 10-15 ہیں عزم کر لیں تو آپ کے ذریعے میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف آپ کی اس بستی میں بلکہ آپ کے ذریعے آپ کے پورے شہر اور پورے ضلع میں ایک دینی انقلاب آ سکتا ہے، دینی اصلاح ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی قدر کو پہچانیں، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں اور پورے لگن اور محنت کے ساتھ دینی تعلیم کو حاصل کریں، تو یہ سب آسان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور دینی علم کے سلسلے میں جو ممکن ہو سکے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے اس سفر کو آسان فرمائے، اور پوری محنت کے ساتھ ہم سب کو دین کی تعلیم حاصل کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔